جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا سنن زوائد میں سے ہے، اور سنن زوائد وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے ہے، جیسا کہ زلفیں رکھنا، سرما لگانا، امامہ پہننا، جبہ پہننا وغیرہ۔ اور ایسی سنتوں پر عمل کرنا ثواب کا باعث تو ہوتا ہے، لیکن ان پر عمل نہ کرنا گناہ کا باعث نہیں ہوتا۔ یعنی ان علماء کے نزدیک داڑھی رکھنا ایک مستحب سنت یعنی پسندیدہ عمل ہے، اور اگر داڑھی نہ رکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویڈیو میں سنن زوائد اور سنن عادیہ کے تذکرے پر زور دیا گیا، لیکن ایک بھی حدیث ایسی نہیں پیش کی گئی جس میں بیان کردہ سنن زوائد یا سنن عادیہ کے ساتھ داڑھی کا بھی تذکرہ ہو، یعنی زلفوں کے ساتھ یا سرما کے ساتھ یا امامہ کے ساتھ یا جبہ کے ساتھ داڑھی کا بھی اکٹھا ذکر ہو۔ کوئی ایک حدیث ایسی بیان نہیں کی جس سے اندازہ ہو کہ داڑھی کا حکم بھی ان چاروں جیسا ہے، بلکہ ایک بھی حدیث ان چاروں امور کی اہمیت یا فضیلت یا داڑھی کے حکم سے مماثلت کے بارے میں بیان نہیں کی گئی۔ بس بلا دلیل ریٹرک اور بیانیہ یہی تھا کہ داڑھی سنن زوائد میں سے ہے۔ اس موقف کے قائلین یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اس سے داڑھی کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی داڑھی بڑھانا مستحب ہے نہ کہ واجب۔ کیونکہ ایسا حکم جس کا انحصار کسی علت پر ہو، یعنی کسی خاص وجہ کی بنا پر وہ حکم دیا جائے، تو لازمی نہیں کہ وہ اس عمل کو واجب کرنے کے لیے ہو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اس کی علت اور وجہ یہ تھی کہ اس سے یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کی جائے، اور چونکہ داڑھی کا حکم ان سب کی مخالفت کی خاطر دیا گیا، لہذا یہ علت اور وجہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی بڑھانے کا حکم اس کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ لباس و خلیہ وغیرہ کے معاملہ میں یہود و نصارہ، مجوس یا مشرکین کی مخالفت واجب نہیں ہوتی، جبکہ ان کے عقائد اور شعار میں ان کی مخالفت واجب ہے۔ اس اصول کی دلیل ذکر نہیں کی کہ لباس اور حلیہ وغیرہ کے معاملے میں یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت واجب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ، لباس اور معاشرت تک میں یہود اور نصارہ کی لازمی مخالفت بیان کر دی۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو راعنا کہنے سے منع کر کے یہود سے الفاظ اور کلام میں مشابہت سے روک دیا، اور یہ مستحب نہیں بلکہ واجب امر تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 104۔ نمبر 2، لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا کہ کفار کی مشابہت والا لباس نہ پہنو۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گیروے زرد رنگ کلوتھس ڈائڈ ان سیفرون، یعنی اس رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں، تم انہیں مت پہنو۔ صحیح مسلم 2077 اور مفصل نمبرنگ کے مطابق 5434۔ دوران حیض بیوی سے تعلقات، یہ بھی معاشرت اور معاملات میں سے ہے۔ یہاں بھی یہود کی مخالفت کا حکم دیا، سب کچھ کی اجازت دی، یعنی کھاؤ، پیو، اٹھو، بیٹھو، ساتھ رہو، سوائے ازدواجی تعلق کے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ اس کے ساتھ کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آخر تک۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازدواجی تعلق کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودیوں کو یہ بات پہنچی تو کہنے لگے ما یرید ھذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ، یہ آدمی ہمارے ہر معاملے میں ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ صحیح مسلم 302 اور مفصل نمبرنگ کے مطابق 694۔ ازدواجی تعلقات کے ضمن میں یہود نے جب بھینگا بچہ پیدا ہونے کا بیانیہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی اور مخالفت کر دی اور فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، صحیح بخاری 4528۔ یہ سب احادیث جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ معاملات کے حوالے سے ہیں، اگر عبادات میں مخالفت کی احادیث بھی بیان کریں تو بات مزید طویل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پہلے لوگوں کے طریقوں کی ایسے پیروی کرو گے جیسے بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے کی بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم ضرور اس کی پیروی کرو گے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون مراد ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری 7320۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو عقائد اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، لباس اور حلیہ اور زندگی کے مختلف پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ اس حکم کا انحصار فلاں علت پر ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس حکم کی بنیاد یہی علت اور یہی وجہ ہے؟ حکم بذات خود اہمیت رکھتا ہے، علت اہم ضرور ہے، لیکن ہر شرعی حکم میں اپنی منتخب کردہ علت کی بنیاد پر حکم کی حیثیت اور شکل و صورت بدل دینا محل نظر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ حساب نہیں لگاتے، تو تم لوگ ان کی مخالفت کرو یعنی حساب لگایا کرو۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب لگانے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا فرمایا ہے، یعنی بالوں کو رنگنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی عالم نے بالوں کو رنگنے کو واجب قرار نہیں دیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا واجب نہیں ہے۔ بالوں کے رنگنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہیں بغیر سفیدی کے ہی خضاب لگا لیا جائے، بلکہ سنت میں جو حکم وارد ہے اس سے مراد تو یہ ہے کہ سفیدی کو تبدیل کیا جائے اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بال کی سفیدی خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور یہود کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ جامع ترمذی 1752 اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو سفید بال تھے اگر میں انہیں گننا چاہوں تو گن لیتا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مہندی اور قطم کو ملا کر بالوں کو رنگ لگایا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے خالص مہندی کا رنگ لگایا۔ صحیح مسلم 6076۔ تو گویا اس حدیث سے خضاب کے حکم کے بارے میں مزید وضاحت مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید بالوں میں خضاب نہیں لگایا، جس سے خضاب کے استحباب کا معاملہ واضح ہو گیا۔ احادیث کے الفاظ کے فرق کی بنا پر ہی علماء نے داڑھی کو واجب قرار دیا اور خضاب کو مستحب قرار دیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانے کا، یعنی مشابہت سے بچنے کے لیے سحری کا حکم ہے، اس کے باوجود سحری واجب نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں مخالفت واجب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب نے جب داڑھی بڑھانے کا ارشاد فرمایا تو یہ حکم یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ سنن نسائی 2166 اور محدث الالبانی نے صحیح کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ ابو داؤد 2353 اور محدث البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ یہاں ویڈیو میں جناب اپنے اصول سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں کہ داڑھی کے معاملے میں روزے یعنی عبادت کی مثال پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ویڈیو کے شروع میں جناب نے دعویٰ کیا تھا
کہ عبادت میں تو یہود و نصارہ کی مخالفت جائز ہو سکتی ہے، لیکن لباس اور ظاہری حلیے یعنی داڑھی وغیرہ میں ان کی مخالفت درست نہیں، جبکہ روزے اور سحری میں مخالفت کی مثالیں تو عبادت سے متعلق ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی، فرمایا یہود کی مخالفت کرو، یہ لوگ اپنے جوتوں یا موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، سنن ابی داؤد 652۔ دوسری بات، مخالفت کا حکم کہاں لازم اور واجب کے درجے میں ہے اور کہاں استحباب کے درجے میں، یہ بھی حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوگا۔ بہت اہم بات، داڑھی کے لیے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مونچھیں کٹوانے اور داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی 2764 اور محدث البانی نے اسے صحیح کہا۔ اب ایسے حکم کے الفاظ، امرنا کے الفاظ سحری اور خضاب کے بارے میں نہیں ملتے۔ جب حدیث کے الفاظ میں فرق ہے تو حکم میں بھی فرق ہے۔